السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج 21ویں شب ہے رمضان المبارک کی، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ میں 19ویں پارے کے بعض موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں بتوفیقہ تعالی حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، انہوں نے ہر دور میں اپنے دور کے رسولوں سے، نبیوں سے، نیک لوگوں سے کیا کہا اور ان کا کیا انجام ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے 29 تک بیان فرمایا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیں، او نرا ربنا، ہم خود اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ ایسے متکبر، سرکش، نافرمان اور ضدی لوگ ہیں کہ ان کو انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے میں بھی اپنی توہین محسوس ہو رہی، اس لیے یہ ظاہر ہے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دن یہ موت کو دیکھیں گے اور موت کا فرشتہ ان کو نظر آئے گا اور موت کا پنجہ ان کو جکڑے گا، اس وقت ان کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی، کوئی راحت حاصل نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ ان عذاب لانے والے جو فرشتے ہوں گے ان سے بچنے کی ایک ناکام کوشش کریں گے، ان سے پناہ مانگیں گے، ان سے بچنا چاہیں گے، اور پھر ان لوگوں نے اپنے جانتے میں جو بھی اچھے کام کیے، جس کو یہ اچھا سمجھتے تھے، کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے کام ان کو بچا لے جائیں گے، اس دن یہ سارے کام بالکل بے وزن ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے، بے حقیقت ہو جائیں گے، اور مزہ تو اس دن جنت والوں کو آئے گا جنہوں نے اللہ کی توحید پر زندگی گزاری، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ ان کا اس دن بہت ہی عالی شان اور آرام دہ ٹھکانہ ہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن تنے تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بادشاہت ہوگی، اور وہ دن نافرمانوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ اس دن یہ گنہگار اور ظالم لوگ حسرت سے، افسوس سے اپنی انگلیاں چبا لیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبا لیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبروں کا ساتھ دیا ہوتا، رسولوں کی بات مانی ہوتی، اور یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے فلاں گنہگار کو، مشرک کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے ہم کو بہکا دیا، جس نے ہم کو راہ سے ہٹا دیا۔ میرے پاس تو دین کا پیغام آیا تھا، مجھے اچھی باتیں پہنچتی تھیں، لیکن اسی میرے دوست نے مجھے راہ حق پر نہیں آنے دیا۔ دنیا میں یہ بھی بہت ہوتا ہے، لوگ خود سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جن کی سنگت میں ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی خدمت میں وہ حاضر باش ہوتے ہیں، وہ ان کو روک دیتے ہیں، وہ ان کو منع کر دیتے ہیں، وہ ان کو اکسا دیتے ہیں، وہ ان کو بہکا دیتے ہیں، وہ ان کو بھڑکا دیتے ہیں، اور پھر وہ راستے پر آنے سے رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں آیت نمبر 63 سے 77 تک اپنے پیارے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے پیارے بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جن پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، ان بندوں کی صفات اور عادات بیان فرمائی۔
فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. ان کے دل میں بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، ان کی گفتگو میں بھی نرمی ہوتی ہے، ان کے اسلوب اور لہجے میں بھی نرمی اور عاجزی ہوتی ہے. اور جب ان سے کوئی بری گفتگو کرتا ہے، جاہلانہ گفتگو کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ برے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ شریفانہ زبان استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، گالی گلوچ ہو رہی ہو، گندی اور غلط سخت گفتگو ہو رہی ہو. ایسی جگہوں سے وہ چلے جاتے ہیں. ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بڑی پیاری صفت ہے. اللہ کے نیک بندے رات کے آخری حصے میں آج کل کے حساب سے 3:30 4 بجے اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایک مالک کو، ایک خدا کو، ایک ایشور کو، ایک پربھو کو، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پورے سنسار اور پورے یونیورس کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جس کو سب مانتے ہیں، جو سب کا ہے، جو ایک ہے، جو اکیلا ہے. اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان. کوئی بھی نیک بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بہت قریب ہو، خدا کے اور مالک کے بہت قریب ہو، اور وہ راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں، اکیلے میں اللہ سے دعائیں نہ کرتا ہو، اپنے مالک کو یاد نہ کرتا ہو، اپنے مالک کو پکارتا نہ ہو. قرآن نے نیک بندوں کی ایک عادت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی اپنے مالک کے سامنے، اس ایک مالک کے سامنے سجدے میں جھکے رہتے ہیں، کبھی اس کے سامنے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہ ان کی عادت ہوتی ہے. اور ایک ان کی عادت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے، نرک کے عذاب سے، وہاں کی سزا سے، ڈے آف ججمنٹ کی سزا سے پناہ مانتے ہیں. اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک، مرنے کے بعد جو دن آئے گا، جس دن پورے سنسار کو آپ ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، اور ساری انسانیت کو، سارے جتنے اب تک آئے اور جتنے آئندہ آئیں گے، سب کو کھڑا کر کے ان کا حساب و کتاب لیں گے. وہ دن جو بدلے کا دن ہوگا، اس دن کے عذاب سے ہمیں بچائیے گا، اس دن کی سزا سے ہم کو بچائیے گا. اور ان کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو بہت اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، کنجوس نہیں بنتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی واہ واہی کے لیے اپنا پیسہ نہیں بہاتے، اور کنجوس بھی نہیں بنتے، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں، بیچ کی راستے پر رہتے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، یتیموں پر، ان بچوں پر جن کے ماں باپ نہیں ہیں، بیواؤں پر، ان عورتوں پر جن کے شوہر دنیا سے چلے گئے، مسکینوں پر، محتاجوں پر، اور جو مظلوم قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے. ایسے خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اپنی فیملی پر بھی ایک مناسب انداز سے خرچ کرتے ہیں. دکھاوے میں، شہرت کے لیے، گناہ کے لیے پیسے کو خرچ نہیں کرتے. یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے. ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک مالک کی عبادت کرتے ہیں، جس نے اس پورے سنسار کو، برہمانڈ کو پیدا کیا، اس پورے یونیورس کو جس نے پیدا کیا، جس کو سب مانتے ہیں. کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کے سب بندے ہیں، جس کے سب غلام ہیں، جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، جس نے سب کو بنایا، جس نے سب کو پیدا کیا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو اس پورے سنسار کا بنانے والا، چلانے والا، ختم کرنے والا ہے. ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. ہر دھرم میں جس کا تذکرہ ہے، ہر دھرم شاستر میں جس کا تذکرہ ہے، اس ایک خدا، اس ایک مالک کی وہ عبادت کرتے ہیں. اور وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان
ناحق نہیں لیتے، وہ زنا نہیں کرتے، اپنے کیریکٹر کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے دامن کو پاک صاف رکھتے ہیں، بدکاری میں اور گندے کاموں میں ملوث اور مبتلا نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں ان کے لیے دوگنا عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ گناہ کیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی پکڑ سے بچے، اللہ کے عذاب سے بچے، تو اسے چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرے، اس مالک سے معافی مانگے، اس پر ایمان لائے، وہ ایک رب ہے، مالک ہے، اسی نے سب کو بنایا، اس بات پر ایمان لائے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کے سامنے اپنی تمام ضرورتوں کو رکھے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، اچھے کام کرے، خیر کے کام کرے، چیریٹی کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، انسانیت کو جوڑے، انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کے کام آئے، سب تک اچھی بات پہنچائے، سب کو بری کاموں سے روکنے کی کوشش کرے۔ فرمایا تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وہ خدا معاف کر دے گا اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اگر کسی نے اپنے پاسٹ میں یہ سب کیا لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی اور اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور سچائی کا راستہ اختیار کر لیا، اس ایک مالک کے آگے جھک گیا اور اپنی زندگی کو بدلنے کا اس نے فیصلہ کر لیا، تو وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کرپاشیل ہے، اتنا دیاوان ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور توبہ کرنے والوں، معافی مانگنے والوں کو اللہ خوب معاف کرتا ہے، وہ مالک خوب ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عادت ہے، پھر ان کی عادتیں بیان فرمائیں، ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا جب تمہیں گواہی دینی ہو کسی عدالت میں، کسی معاملے میں، تو سچی گواہی دو، یہاں تک کہ وہ گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، تب بھی سچ بولو، سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی وہ لوگ کبھی نہیں دیتے۔ اور کسی گناہ کی جگہ میں موجود نہیں رہتے، جھوٹ کی جگہوں سے چلے جاتے ہیں، نافرمانی کی جگہوں سے چلے جاتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ پر موجود نہیں رہتے جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور کہیں پر فضول اور لغو کام جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ، ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں سے اپنے دامن کو بچا کر عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہاں رہتے نہیں ہیں، وہاں اپنے آپ کو باقی نہیں رکھتے۔ کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں، کیوں فضول کام میں لگ کر اپنا نقصان کریں، وہ ایسی جگہوں سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے کوئی بات کہتا ہے دین کی بات بھی تو اندھے بہرے ہو کر نہیں مانتے۔ قرآن نے مزاج یہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو ریسرچ کا عادی ہونا چاہیے، تحقیق کا عادی ہونا چاہیے، اکیڈمک ہونا چاہیے، کسی بھی بات میں تحقیق کرنی چاہیے۔ ابا اور دادا اور پردادا ان سے کوئی بات چلتی چلی آ رہی ہے تو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ خود عقل دی ہے اللہ نے، دماغ دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، پڑھنے لکھنے کا جذبہ دیا ہے، دنیا میں غور و فکر کرنے کی طاقت دی ہے۔ غور کرنا چاہیے، عقل لگانی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، اکیڈمک بن کر گہرائی سے سچائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ جو اندھے بہرے ہو کر ادھر ادھر کی ہر بات کو مان لیتے ہیں اور جس نے جو کہہ دیا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ریسرچ کے عادی نہیں ہوتے، تحقیق کے عادی نہیں ہوتے، غور نہیں کرتے، دماغ نہیں لگاتے، عقل کا استعمال نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ آگے نہیں بڑھتے، نہ ان کو دنیا میں کوئی ترقی ملتی ہے، نہ دین میں کوئی ترقی ملتی۔ اور ساری خرابی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ اپنی ڈگر سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگر ڈگر سے ہٹیں اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں، ریسرچ کریں، مطالعہ کریں، غور و فکر کریں تو سچائیاں کھلتی چلی جائیں گی، حقیقت سامنے آتی چلی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور وہ اپنے گھر والوں کی نیکی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی نیکی کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں جن کی یہ عادتیں ہیں، فرمایا گیا ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سورگ کا وعدہ ہے، پیراڈائز کا وعدہ ہے، اللہ کی نعمت کا وعدہ ہے۔ اور ان جنتوں میں بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے کمرے ان کو خدا عطا فرمائے گا، اور ہر طرف سے ان کو وہاں سلامتی مل رہی ہوگی، دعائیں مل رہی ہوں گی، رحمتیں مل رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ان کا بہترین بدلہ ہوگا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان عادتوں پر اور ان عادتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آج بطور خاص
آج میں خاص طور سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے 21ویں شب شروع ہو رہی. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو ضروری اور اہم چیزوں کو غیر اہم بنا رکھا ہے. 15 شعبان کی رات میں اور شب برات میں جاگنا اور اس کی عبادت کرنا جس کا کوئی بڑا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا، کتابوں میں نہیں ملتا. بعض ضعیف روایتوں میں انفرادی کچھ عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگ عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جو تذکرہ عظیم الشان تذکرہ شب قدر کا ہے، لیلۃ القدر کا ہے، قرآن مجید میں ایک پوری سورت اللہ نے اس کی فضیلت میں نازل فرمائی، صحیح احادیث بھری پڑی ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت. اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اور بالخصوص طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری 10 راتیں، اس میں طاق راتیں نہ ہوں بلکہ ساری 10 راتیں، لیکن طاق راتوں والی بات زیادہ مضبوط ہے اور حدیث سے ثابت ہے. لیکن کیا اچھا ہو کہ یہ پورا عشرہ، اس پورے عشرے کی 10 راتیں ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں. ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے. کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے، اور ہم اس رات کو سو کر صرف ضائع کر دیں اور کھیل کود میں اور تماشوں میں ضائع کر دیں. اس لیے عاجزانہ گزارش، یہ جو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، ان میں اپنے آپ کو خوب کس لیں عبادت کے لیے، خوب تیار کر لیں عبادت کے لیے، اور خوب مجاہدے کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ، خوب دل لگا کر اللہ کی ان راتوں میں عبادت کریں. قیام اللیل کریں، اہتمام سے تراویح ہو، پھر رات میں لمبی تہجد ہو، رات میں کچھ قرآن کی تلاوت ہو، رات میں ذکر و اذکار ہوں، تسبیحات ہوں، لمبی لمبی دعائیں ہوں، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں. اس رات میں کچھ صدقہ اللہ کے لیے نکالا جائے. ہر وہ عمل خیر کا کرنے کی کوشش کی جائے جس میں اجر ہو، ثواب ہو. یہاں تک کہ جو دنیاوی کام بھی ہم کریں وہ بھی عبادت کی نیت سے کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری ان عادت کے کاموں کو بھی عبادت بنا دے. ورنہ ہم، ایک عالم نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ ہماری تو اب یہ کہ عادت عبادت بنے، حال یہ ہے کہ عبادت عادت بن گئی. اس لیے نماز پڑھ لی کہ ایک عادت ہے، روٹین ہے. نہیں، ہم اتنی غور سے، انہماک سے، دل لگا کر عبادت کریں کہ ہماری عادتیں بھی عبادت بن جائیں. ہم کھائیں بھی تو عبادت کی نیت سے کھائیں، اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے کھائیں کہ اس طاقت سے ہم اللہ کی پھر عبادت میں خوب محنت کریں. اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے خود بھی جاگ کر جتنا ممکن ہو ان راتوں میں عبادت کریں. اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو ان راتوں میں، ان 10 راتوں میں عبادت کے لیے خوب ترغیب دیں اور ان کو جگائیں اور ان سے عبادت کروائیں اور اس کی مشق کروائیں. اور ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، نمازوں میں یہ رات اس طرح سے گزرے. اللہ کو منا لیں، توبہ استغفار کر لیں، دلوں کو کینے سے پاک صاف کر لیں، حسد سے پاک صاف کر لیں، اپنے معاملات لوگوں سے صاف ستھرے کر لیں. کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں اور خود بھی لوگوں کو معاف کر دیں. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، غیبت کی، میری برائیاں کی، میں نے آپ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، اللہ ہم پر فضل فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے. یہ رات بڑی قیمتی ہے. حدیثوں میں، قرآن مجید میں ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے. اس کو ضائع نہ کریں، اس کو برباد نہ کریں، اور خوب دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں. اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو انہی اعمال میں لگا کر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ راتیں بھی گزر جائیں اور ہم غفلت میں رہ جائیں اور بعد میں پھر افسوس کرتے رہ جائیں کہ ہم قدر نہیں کر پائے. اس لیے یہ ایک عاجزانہ گزارش تھی. امید ہے کہ سبھی حضرات اس کی فکر فرمائیں گے اور اللہ سے اس بیماری کے خاتمے کے لیے، اس وبا کے خاتمے کے لیے بطور خاص دعا مانگیں، رو رو کر مانگیں. اللہ انسانیت کو اس بیماری سے، اس وبا سے، اس بلا سے نجات عطا فرما دے اور اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے اور پوری دنیا پر اللہ رحم فرما دے اور آسمان سے صحت اور شفا کو نازل فرما دے اور لوگوں کو اس برے ماحول سے، برے دور سے نکال لے. اس کی بھی اللہ سے خصوصی دعا کریں. اس عاجز بندے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، طالب علم کے لیے بھی اللہ سے خیر کی، عافیت کی دعا کریں. میں آپ کی
دعاؤں کا ہر وقت محتاج ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.